جب اللہ ہم سے پوچھے کہ زندگی دی تھی کہاں گزاری تو ہم کچھ نہ کہہ سکے. جب اللہ پوچھے جوانی دی تھی جوانی کہاں گزاری تو ہمیں اللہ کے سامنے شرم آئے یہ کہتے ہوئے بھی کہ میری جوانی تو ان اعمال میں گزری ہے. تو ایسے اعمال کرے ہی نہ جو اعمال اللہ کے سامنے کل کو آپ کو شرمندہ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے فیصلے لوگوں نے نہیں کرنے، اللہ نے کرنے. کچھ دیر کے لیے اللہ کی عبادت کر لو، کچھ دیر کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر غیرت کر لو، اپنی خواہشوں کو محدود کر لو، اپنے نفس کو، اپنے ہوس کو تھوڑی سی لگام ڈال لو. مرنے کے بعد اللہ رب العزت ہر چیز آپ کے قدموں میں رکھ دے گا. یار تھوڑا سا صبر ہی کرنے کو تو کہا ہے اللہ رب العزت نے، کسی چیز سے منع نہیں کیا. جن خواہشوں کو آپ یہاں لوگوں سے چھپ چھپ کر پورا کرنے کے لیے دوڑتے ہیں نا، وہی خواہشیں جب آپ آخرت میں اللہ کے سامنے پوری کریں گے تو اللہ خوش ہوگا. اللہ نے اگر ایک مرتبہ آپ کو جنت میں انٹرنس دے دی تو اس کے بعد تمہارا رب اور تمہاری موج مستی. تو کیوں اس دھوکے کے گھر سے اپنا دل لگایا ہوا ہے یار؟ ریالٹیز میں قدم رکھیں، آخرت کے گھر بنائیں، آخرت کے باغ لگائیں. اور ہوگا کیسے؟ اعمال سے، عبادت سے، توبہ استغفار سے. وہ لوگ جو آپ سے گناہ کرواتے ہیں، آپ کے گناہوں کی وجہ بنتے ہیں، ان لوگوں کو بغیر سوچے سمجھے تھوڑے سے عرصے کے لیے چھوڑ دیں. وہ عرصہ اللہ کے ساتھ گزاریں. جو آپ کی زندگیاں پاک کرنا چاہتا ہے، جو آپ کے گناہوں کو مٹانا چاہتا ہے، اپنے دل کو دنیا سے پاک کریں، اللہ کو اس میں ایڈ کریں تاکہ آپ کے دلوں میں غیرت ڈیولپ ہو. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ تو یہ گندی زندگیوں کو رخصت کریں اور اچھی زندگی کو سیکھیں. جب دوستوں سے بچھڑنے کا وقت آئے گا اور گھر والوں کو چھوڑنے کا وقت آئے گا، جب جسم یہاں پڑا ہوگا، لوگ اس پر رو دھو رہے ہوں گے اور روح آسمانوں کے سفر پہ نکل جائے گی، رب کی ملاقات کی طرف نکل جائے گی. اس وقت مجھے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ میں اور آپ کیسی زندگی گزار رہے تھے. آج ہمیں پتہ نہیں چل رہا. آج بڑے بڑے گناہوں کو کرنے کے بعد بھی ہم سینہ چوڑا کر لیتے ہیں، بڑی بڑی بے حیائیوں کو کرنے کے بعد بھی ایسے پرسکون طریقے سے سوتے ہیں جیسے کہ ہم نے اللہ کا کوئی حکم توڑا ہی نہ ہو. لوگوں کا حق دبا کر، لوگوں پر ظلم کر کے، لوگوں کی قیمتی جانیں لینے کے بعد بھی بالکل ریلیکس رہتے ہیں جیسے ہم نے کچھ کیا ہی نہ. آج نہیں پتہ چل رہا، آج احساس نہیں ہو رہا. چند ٹکوں کے لیے جھوٹ بولیں گے، دنیا کی سو کولڈ شہرت کے لیے جسموں سے کپڑے بھی اتار دیں گے، عزتوں کے سودے بھی کر دیں گے، اسلام، ایمان، حیا سب کو پیچھے چھوڑ دیں گے. بس مجھے مشہور ہونا ہے، بس مجھے لوگوں کی نظروں میں آنا ہے. بدلے میں اللہ جاتا ہے جانے دو، اسلام جاتا ہے جانے دو. قبر کی زندگی، آخرت کی زندگی بگڑتی ہے، بگڑنے دو بھائی. میرے سر پر شہرت کا جنون ہے، بے حیائیوں کا سہارا لے لے کر میں نے لوگوں کی نظروں میں آنا ہے. اور ایسے بہت سارے فیصلے ہم کر گزرتے ہیں لیکن ہمیں احساس تک نہیں ہو رہا. ہم اپنی برائیوں کو برائیوں کی نظر سے دیکھ ہی نہیں رہے، اپنے گناہوں کو گناہوں کی نظر سے دیکھ ہی نہیں رہے، جبکہ دوسری جانب ہر عبادت کو اپنے اوپر حرام کر دیے. نہیں دل چاہ رہا، اللہ رسول کی باتوں میں انٹرسٹ نہیں لیا جا رہا مجھ سے، یعنی کہ میں اتنی خطرناک زندگی گزار رہا ہوں اور مجھے احساس تک نہیں ہے. بس کر دو نا یار، کب تک ٹھکراؤ گے اللہ کو؟ کتنا بھاگو گے اللہ سے؟ والذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. اللہ فرما رہے کہ میں تو تمہارا وہی رب ہوں یار جو تم پر کھلی کھلی آیتیں نازل کرتا ہے، تمہیں سمجھاتا ہے، تمہیں صحیح اور غلط بتاتا ہے، تمہیں صحیح راستوں پر چلنے کا کہہ رہا ہے، برے راستوں سے بچنے کا کہہ رہا ہے. کیوں؟ کاز کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور. اللہ نہیں چاہتا کہ تمہاری زندگی گناہوں میں گزرے، اندھیروں میں گزرے، غموں میں گزرے، لوگوں کی غلامیوں میں گزرے. وہ تمہیں اندھیروں سے نکالنا چاہتا ہے، کفر کے اندھیرے سے، شرک کے اندھیرے سے، گناہوں کے اندھیرے سے، لذتوں کے اندھیرے سے، اور روشنیوں میں ڈالنا چاہتا ہے. اسلام کی روشنی، عبادات کی روشنی، اللہ کی بندگی کی روشنی، اللہ کے ذکر کی روشنی، اللہ کے ساتھ اللہ کی محبت کی روشنی. مجھے بتاؤ، جب تمہارا کوئی دوست تمہیں کسی نقصان سے بچا رہا ہو یا بچا لے تو تمہیں اس سے محبت ہو جاتی ہے نا، تم اس کی مزید عزت کرنے لگ جاتے ہو نا، اس پر بھروسہ کرنے لگ جاتے ہو نا، اس سے کہتے ہو نا کہ یار شکر ہے تو نے بچا لیا، ورنہ میں تو غرق ہو جاتا، ورنہ میں تو ضائع ہو جاتا. تو رب کی محبت کو یوں ٹھکرا دو گے تم؟ ارے اللہ تو تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی سے بچانا چاہ رہا ہے، ذلت سے بچانا چاہ رہا ہے، عذاب سے بچانا چاہ رہا ہے. تو کیا تم پھر بھی اپنے اللہ سے اپنا دل نہیں جوڑو گے؟ کیا تم پھر بھی اپنے اللہ پر بھروسہ نہیں کرو گے جو تمہارے لیے ہر وہ فیصلہ کرتا ہے جس میں تمہاری بھلائی ہوتی ہے؟